السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کی سیرت کا پتہ چلے اور وہ اس کی اتباع کر سکیں، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال سکیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد تھا وہ پورا ہو سکے۔ چنانچہ آج آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں چند باتیں پیش کروں گی۔ ہم جیسے طالب علم کے لیے نبی علیہ السلام کی سیرت پر بولنا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ اے اللہ کے حبیب، اگر میں 1000 مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب کے ساتھ دھو لوں تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کا زبان پر لانا میرے لیے بے ادبی کے مانند ہے۔ بندہ ناچیز کوشش کرے گا کہ سیرت سے متعلق چند ایسی باتیں آپ کے ذہن نشین رہیں جن سے آپ خود بھی پختہ ہو جائیں گے، اور اگر کبھی کسی دوسرے سے بات کرنی پڑے تو اس کو بھی نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کوئی ٹھوس بات بتا سکیں۔ نبی علیہ السلام جزیرہ عرب میں تشریف لائے۔ اس کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ 3 اطراف سے وہ پانی سے گھرا ہوا ہے اور صرف اوپر ایک طرف سے وہ بقیہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسے انسان کے سینے میں دل ہوتا ہے، 3 طرف سے وہ جسم سے کٹا ہوا ہوتا ہے اور ایک طرف سے وہ جڑا ہوا لٹک رہا ہوتا ہے اور دھڑک رہا ہوتا ہے۔ جب تک دل سلامت ہے انسان کی زندگی قائم ہے۔ اگر آپ دنیا کا جغرافیہ سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو جزیرہ عرب پوری دنیا کا جغرافیائی دل نظر آئے گا۔ جب تک کہ جغرافیائی دل رہے گا یہ دنیا رہے گی، اور جب یہ نہیں رہے گا تو یہ دنیا بھی نیست و نابود ہو جائے گی۔ اس جغرافیائی دل میں اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ اس وقت دنیا کی جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے کہ خشک پہاڑ تھے، سبزہ نہیں تھا، پانی موجود نہیں تھا، آسائش کے اسباب تو کجا ضروریات زندگی ہی نہیں ملتے تھے، اسی لیے باہر کے بادشاہوں کو اس علاقے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ مقامی لوگ جہالت کی زندگی گزار رہے تھے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون لاگو تھا، جو زیادہ طاقتور تھا اس کی زیادہ چلتی تھی، وہ کسی قانون کے پابند نہیں تھا۔ چند سردار مل کر جو بات طے کر دیتے تھے وہی قانون ہوتا تھا۔ ظلم و ستم اور حقوق کی پامالی وہاں کا عام معمول تھا۔ پڑھائی لکھائی اس علاقے میں بالکل ہی نہیں تھی، وہ لوگ لکھنا بالکل نہیں جانتے تھے۔ ہاں، وہ ہر چیز کو زبانی یاد رکھتے تھے، لکھنے کو وہ عارضی چیز سمجھتے تھے۔ ہزاروں اشعار ان کو زبانی یاد ہوتے تھے، ان کو اپنا خاندانی نسب نامہ لڑی 20 وسطوں تک زبانی یاد ہوتی تھی۔ قبیلوں کے شجرے یاد ہوتے تھے، حتیٰ کہ گھوڑوں کے شجرے بھی یاد رکھتے تھے۔ یہ سب سے پہلے کس کے پاس تھا، پھر کس کے پاس بکا، پھر کس کے پاس آیا، تو ان کے شجرے بھی ان کو یاد ہوتے تھے۔ قوت حافظہ ان لوگوں میں بہت تھا۔ یہ فطرت ہے کہ انسان کی کہ جس صلاحیت کو زیادہ استعمال کیا جائے انسان کی وہ صلاحیت اور زیادہ بڑھتی ہے۔ چونکہ وہ لکھتے تو نہیں تھے، ہر چیز کو زبانی یاد رکھتے تھے، اس لیے ان کی یادداشت بہت اچھی تھی۔ چنانچہ جب میلے لگتے تو وہ اس میں ہزاروں اشعار زبانی سناتے تھے۔ زبانی قصے سناتے تھے، یہ ان کی زندگی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ان پڑھ معاشرے میں بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے وہاں صداقت کے بیج بوئے اور وحی کی بارش ہوئی، پھر گلشن نے وہ بہار دیکھی جو دنیا میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ نبی علیہ السلام کو جزیرہ عرب میں کیوں بھیجا گیا؟ اس میں 3 حکمتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ عرب کے لوگوں کی جو طبیعت تھی وہ جلدی
ماننے والی نہیں تھی، اور جب مان لیتے تھے تو پھر اس سے ٹلتے نہیں تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہاں اور نہ کے درمیان کوئی تیسری بات نہیں جانتے تھے، کسی بات پر یا تو ہاں کرتے تھے یا نہ کرتے تھے۔ لہٰذا کئی صحابی جو بعد میں مسلمان ہوئے تو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا کہ جب ہم کافر تھے تو سب سے زیادہ نفرت آپ کے خیمے کے ساتھ تھی، اور جب کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں سب سے زیادہ محبت اسی خیمے کے ساتھ ہو گئی۔ تو ان کی طبیعت ہی ایسی تھی، وہ ڈھل مل لوگ نہیں تھے، ان کی قوت ارادی بہت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کو بھیجا کہ یہ لوگ جو رف اور ٹف لوگ ہیں، یہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو یہ اس دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کا سبب بن جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں کی ماحولیاتی عوامل بہت سخت قسم کے تھے۔ یہاں موسم کی شدت تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، اور پانی تھا نہیں، کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی، بھوک پیاس تھی، گویا وہاں مجاہدہ بہت تھا۔ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جب اتنی مشقت کی زندگی گزارنے والے لوگ اس کام کو قبول کر لیں گے تو دنیا میں باقی جگہوں پر جہاں آسانیاں ہیں اس کام کو پہنچانا آسان ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ وہ فصیح اللسان لوگ تھے، وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باہر والوں کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی ہے گونگا، یعنی ان کو اپنی زبان دانی پر اتنا ناز تھا کہ اپنے تائیں دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے، یعنی جو اپنے احساسات کو صحیح طریقے سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتے تھے کہ پوری دنیا میں صرف ہم لوگ ہیں جو اپنے مافی ضمیر کو صحیح طور پر بیان کرنا جانتے ہیں، اور واقعی عربی زبان ایسی ہی زبان ہے کہ عربی کے ایک ایک لفظ کے لیے دوسری زبان میں 20 الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو وہ جانتے تھے اپنے احساسات کو کیسے بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں بھیجا کہ لوگ اگر اسلام کے پیغام کو قبول کر لیں گے تو چونکہ ان کو اپنا مافی ضمیر بیان کرنے کا فن آتا ہوگا، اس لیے یہ پھر دنیا میں پہنچیں گے تو لوگوں کو اسلام کا پیغام آسانی کے ساتھ پہنچا دیں گے۔ لہٰذا ان تین باتوں کی وجہ سے یہ لوگ دعوت اللہ کے لیے موزوں ترین لوگ تھے، جو مجاہدہ بھی کر سکتا ہو اور جس کی شخصیت کے اندر کھرا پن بھی ہو، اور جس کو اپنا مافی ضمیر بیان کرنا بھی آتا ہو۔ ایسا بندہ بہت اچھا داعی بن سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے دور میں تشریف لائے جب تاریخی اعتبار سے روشنی کا زمانہ تھا۔ اگر پہلے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو حالات نہیں ملیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی ان کی وفات کے 100 سال کے بعد کسی نے لکھا، اور اس سے پہلے انبیاء کے حالات تو موجود ہی نہیں ہیں، مگر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تاریخی روشنی کے زمانے میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک پوری طرح محفوظ ہیں۔ اتنے محفوظ حالات زندگی شاید کسی کے نہیں ہوں گے۔ عام دستور یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے کچھ حصے کو دوسروں کے سامنے لاتے ہیں اور کسی حصے کو دوسروں سے چھپاتے ہیں، حتیٰ کہ گھر میں بیوی سے بھی کہتے ہیں کہ ہم گھر کی باتیں گھر ہی میں رکھیں گے، باہر کہیں نہیں بتائیں گے۔ بچوں کو بھی منع کریں گے کہ بیٹا گھر کی بات باہر نہیں بتائی جاتی، مگر اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اتنی کھلی اور ڈلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کو بھی کہا کہ تم مجھے کرتا دیکھو یا سنو اس کو دوسروں تک پہنچا دو، اور گھر میں اپنی بیویوں کو بھی یہی کہا کہ تم مجھے جس طرح رہتے دیکھتی ہو تم میری یہ باتیں دوسری عورتوں تک پہنچانے کی پابند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب جیسی زندگی تھی۔ کتنی خوبصورت اور پاکیزہ زندگی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ ہے۔ مغربی مفکرین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تاریخی روشنی کے زمانے میں تشریف لائے۔ سیرت عادات کو کہتے ہیں، اور عادات مصائب و آلام کے بغیر نہیں سنورتے، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو ابتدا سے ہی مصائب و آلام کی زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔
پھر ابھی چند سال کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا گئی۔ پھر 2 سال اور گزرے تو دادا بھی فوت ہو گئے۔ جو سہارے تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹتے چلے گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر ایک اللہ سے مدد مانگنے کا پیغام دینا ہے۔ اگر یہ خود سہاروں کے ذریعے سے تربیت پا کر بڑے ہوئے تو دنیا طعنے دے گی کہ خود سہاروں سے پلنے والے آج کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ دیکھو کہ ہم سب سہاروں کو توڑ کے دکھا دیتے ہیں کہ جس کا سہارا اللہ بن جاتا ہے اس کو کسی اور سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو عربوں کی زندگی اس وقت بالکل جانوروں جیسی تھی۔ ظلم و ستم عام تھا، قتل و غارت عام تھی۔ حالت یہ تھی کہ عکاس کا میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک آدمی اپنی ٹانگ پھیلا کر بیٹھ گیا کہ کوئی ہے میری ٹانگ کو پیچھے ہٹانے والا۔ دوسرا آیا اور اس کی ٹانگ کے اوپر تلوار سے وار کیا۔ اب ان دونوں کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ یہ بندوں کی لڑائی 2 قبیلوں کی لڑائی بن گئی اور کئی مرتبہ یہ لڑائیاں 50 سال تک چلتی رہتی تھی۔ وہ انسان نما جانور تھے۔ وہ اتنے بے حس تھے کہ زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر اس کو پکاتے تھے۔ جانور پہ کیا گزر رہی ہے اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ باپ فوت ہوتا تھا تو جس طرح اس کا مال بیٹوں میں تقسیم ہوتا تھا اسی طرح ماں بھی بیٹوں میں تقسیم ہوتی تھی اور بیٹا اس کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا۔ بیٹی کے نام سے ان کو اتنی نفرت تھی کہ نام تک سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کو انسان کون کہے؟ ایسے بگڑے ہوئے لوگوں میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ایسی محنت کی کہ 23 سال کے قلیل عرصے میں ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کر کے رکھ دیا۔ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو ایک مورخ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد عرب کی زمین ہیروز کی نرسری بن گئی۔ جیسے پھولوں کی نرسری ہوتی ہے اور اس میں ہزاروں لاکھوں پھول ہوتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے تھے کہ ان میں سے ہر بندہ ہیرو تھا، یعنی وہ قائدانہ صلاحیتوں سے بھرپور تھا۔ 23 سال کے مختصر عرصے میں ایسی جماعت بنا دینا یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے اور 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اعلان فرمانے سے پہلے آپ اس پورے علاقے کے بہت ہی زیادہ ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ ہر آدمی آپ سے محبت کرتا تھا، ہر آدمی آپ کو پسند کرتا تھا، آپ کی ذہانت کو مانتے تھے۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے بیت اللہ شریف کو بنانا تھا تو فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ حجر اسود کو کون اپنی جگہ پر نصب کرے۔ ہر قبیلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ عزت ہمیں ملنی چاہیے۔ بالآخر نبی علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ چادر بچھائیے اور تمام قبیلوں کے بڑے سرداروں کو کہا کہ چادر کو پکڑ لیں اور اس کے اندر حجر اسود کو رکھ کر اسے اٹھا کر سب لے کر چلیں۔ جب بالکل قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر اسے نصب فرما دیا۔ اتنے بڑے مسئلے کو اتنی آسانی کے ساتھ حل کر دیا تو لوگ آپ کی شخصیت و حکمت و دانائی کے پہلے ہی معترف تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ لوگ جو آپ کو اتنا پسند کرتے تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ قوم کو جمع کرنے کے اور بھی تو طریقے ہو سکتے تھے۔ مثلاً آپ اپنی قوم قریش مکہ کو کہتے کہ دیکھو ہم عرب ہیں، ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کریں۔ وہ سب ایک ہو جاتے اور آپ کو اپنا لیڈر بنا لیتے۔ اگر آپ اکنامکس کا نعرہ لگا دیتے، لوگوں کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، جینے کو پانی نہیں ہے، آؤ ہم مل کر کوئی لاہے عمل بناتے ہیں، کوئی تجارت کے اصول وضع کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی حالت کو بہتر بنا سکیں، تو وہ لوگ یقیناً اس آواز پر لبیک کہتے اور آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاتے۔ مگر نہیں، آپ نے لیڈر بننے کا یہ جو آسان طریقہ تھا اس کو نہیں اپنایا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت کیا۔ آپ نے وہ طریقہ اپنایا جو سب سے زیادہ مشکل تھا۔
آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں، تم جن معبودوں کی پیروی کرتے ہو یہ سب کے سب تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں۔ عبادت کے لیے فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے جو خالق کائنات ہے۔ لوگوں نے تو بیت اللہ شریف میں مٹی کے خدا، لوہے کے خدا، پتھر کے خدا، آٹے کے خدا، بڑے بڑے خدا اور چھوٹے خدا، موٹے خدا، سب جھوٹے خدا، 365 بت جمع کر رکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس میں ایک نکتہ اور بھی ہے، غیر لوگوں میں بڑا بننا آسان ہوتا ہے۔ اگر انسان کہیں پردیس میں چلا جائے تو وہاں اچھا خطیب بننا بھی آسان، بڑا پیر بننا بھی آسان، عالم بننا بھی آسان، کیونکہ وہ جانتے نہیں اصل تو اپنوں میں کچھ بن کے دکھانا ہوتا ہے، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنوں میں بڑے بنے، اپنوں میں کوئی ہیرو نہیں ہوتا۔ دراصل جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، مگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ جو جتنا قریبی تھا وہ اتنا پہلے ایمان لایا۔ انسان کے سب سے قریب کون ہوتا ہے؟ بیوی ہوتی ہے، وہ تنہائی کو بھی جانتی ہے اور جلوت کو بھی جانتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کس نے کہا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا۔ پھر جو گھر کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، تو غور کریں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ یہ گھر کے لوگ تھے۔ پہلے جو بہت قریبی دوست ہوتا ہے وہ حقیقت کو جانتا ہوتا ہے، وہ رازدان ہوتا ہے، اس کو سب اونچ نیچ کا پتہ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر آزاد لوگوں میں سب سے پہلے ایمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے، جو سب سے قریبی تھے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جو جتنے قریب تھا وہ اتنے پہلے ایمان لے آئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ زندگی تھی ہی اتنی خوبصورت، اتنی حسین اور پھولوں سے زیادہ نازک تھی۔ آج اگر کوئی آدمی کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل کے طور پر بہت ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کیا عجیب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک عمر تمہارے درمیان بسر کر چکا ہوں، میری زندگی اس بات پر گواہ ہے۔ تو دلیل کے طور پر اپنے کردار کو پیش کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی دوسرا بندہ ایسا نظر نہیں آتا جس نے اپنے کردار کو پیش کیا ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو نبوت سے پہلے بھی میں نے تم میں زندگی گزاری ہے۔ اس کا مطلب ہے اتنی پاکیزہ زندگی تھی، اتنی پاک دامنی کی زندگی تھی، اتنی دیانت داری کی زندگی تھی، اتنی ایمانداری کی زندگی تھی، اتنی دوسروں کے ساتھ غمخواری کی زندگی تھی کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ دنیا تلوار کا مقابلہ تو کر سکتی ہے، کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کردار بہت عظیم ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کردار کو پیش کیا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سواری پر سوار ہیں، مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر عام دستور یہ ہوتا ہے کہ نعرے ہوتے ہیں، دعوے ہوتے ہیں، ڈھول بجا ہوتا ہے، تماشا ہوتا ہے، فتح کا جشن منایا جاتا ہے، مگر دنیا نے یہ عجیب فاتح دیکھا، جھکے ہوئے ہیں، سواری کی گردن کے بالوں سے پیشانی لگ رہی ہے اور اس حالت میں فرما رہے ہیں، سب تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہیں، اس ایک اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، اس ایک اللہ نے سب مخالفوں کو شکست عطا فرما دی ہے۔ خود کریڈٹ نہیں لیا، ساری تعریفیں اللہ کی طرف منسوب کی، کردار سے دکھا دیا۔ اب اس کردار کا مقابلہ کوئی کیا کرے؟ پھر لوگ جب جیت جاتے ہیں تو دشمنوں کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں کہ یہ عجیب فاتح ہے کہ اللہ نے جیت بھی عطا فرما دی، فتح مکہ بھی بنا دیا، مگر اس کے باوجود دشمنوں سے درگزر کیا، معاف کر دیا، اور معاف بھی ایسے لوگوں کو کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک خاتون جس کا نام ہندا تھا، اس نے اپنے ایک غلام کے ذریعے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان احد میں شہید کروایا، اور جب پتہ چلا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ اپنے باپ کا انتقام لینے کی خاطر آئی، اور اس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک کو کھولا اور اندر سے دل نکالا اور دل کو کاٹ کر دانتوں سے چبایا۔ اس کے اندر کتنا انتقام ہوگا، کتنا غصہ ہوگا
کتنی نفرت ہوگی، کتنا کینہ ہوگا، اس کا اندازہ تو لگا سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ کلیجہ چبایا بلکہ باقی اعضاء کو بھی نکالا اور ان کو پرو کر اس کا ہار گلے میں ڈالا۔ ہندا اپنا انتقام لے رہی تھی مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک شہید کے ان اعضاء کا جو ہار میں پہن رہی ہوں تو میں اپنی بازی کو ہار رہی ہوں۔ اور ایسے ہی ہوا۔ جب فتح مکہ ہوا تو ہندا کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کرے تو کیا کرے۔ اس کو یوں دیوار پہ لکھا نظر آتا تھا کہ آج میرے قتل کا حکم دے دیا جائے گا، مگر وہ آتی ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے ہی کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ ایسے دشمن کے بارے میں عام طور پر بندے کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کوئی معذرت قبول نہیں کرتا، پاؤں پکڑے منت کرے، سماجت کرے تو وہ سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ مگر اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، ہاں تم نے اگر میرے پیغام کو تسلیم کر لیا تو میں اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے تجھے کبھی سزا نہیں دوں گا۔ عفو درگزر اتنی زیادہ تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی کنجی برادر عثمان بن طلحہ شیبی کو کہا، عثمان بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں اندر داخل ہوں اور اللہ کی عبادت کروں۔ عثمان نے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت غمزدہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، عثمان ایک وقت آئے گا جس حال میں تم کھڑے ہو اس میں میں ہوں گا اور جس حال میں میں کھڑا ہوں اس میں تم ہوگے۔ تو عثمان کو غصہ آیا، آپ چلے گئے۔ اب جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلوایا۔ عثمان چابی لے کر آیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عثمان سے کہا، چابی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، دروازہ کھلوایا، بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر نماز ادا فرمائی، اللہ کی عبادت کی۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں اور سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں ایک شوق اٹھ رہا ہے، ایک تمنا اٹھ رہی ہے کہ اب اس بندے سے اللہ کے حبیب نے چابی تو لے لی ہے، اللہ کرے کہ یہ چابی ہمیں عطا کر دی جائے اور بیت اللہ کے دربان ہونے کی سعادت ہمیں نصیب ہو جائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں۔ سب حضرات قریب قریب ہیں اور انتظار میں ہیں کہ دیکھیں آج یہ کنجی کس کے ہاتھ میں جائے گی۔ عام دستور یہی ہے کہ جب حکومتیں بڑھتی ہیں، شاہی ملتی ہے تو اپنوں کو نوازا جاتا ہے، جو اپنے سپورٹر ہوتے ہیں، جو اپنے قریبی ہوتے ہیں، تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، ان سب پر مہربانیاں ہوتی ہیں۔ مگر اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازہ بند کروایا تو آپ نے عثمان کو بلایا، فرمایا، عثمان اس وقت کو یاد کرو جب کنجی تمہارے ہاتھ میں تھی اور میں خالی ہاتھ تھا اور میں نے تم سے یہ کہا تھا، عثمان بیت اللہ کا دروازہ کھولو، میں اندر جانا چاہتا ہوں، مگر تم نے نہ کی تھی۔ اور عثمان میں نے اس وقت تمہیں کہا تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا جس پوزیشن میں تم کھڑے ہو میں ہوں گا اور جس میں میں ہوں تم ہوگے۔ عثمان میرے اللہ نے وعدہ کو پورا کر دیا، آج کنجی میرے ہاتھ میں ہے، تم خالی ہاتھ ہو، مگر عثمان تم نے جو میرے ساتھ کیا تھا میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا، میں یہ چابی واپس تمہیں دیتا ہوں، یہ قیامت تک تمہاری ہی نسل میں موجود رہے گی۔ یہ کردار کی عظمت ہوتی ہے۔ یوں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو فتح فرما لیا تھا۔ آج دنیا کہتی ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، ایسا نہیں ہے، اسلام تو کردار کے زور سے پھیلا ہے۔ تلوار خود بخود نہیں چلتی، تلوار کے پیچھے چلانے والے ہاتھ ہوتے ہیں۔ وہ جو چلانے والے ہاتھ تھے ان کے دلوں کو کس نے فتح کیا؟ بیرون ملک میں ایک دفعہ ایک صاحب بحث کرنے لگے، کہنے لگے جی وہ تو چند جنگجو اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلا دیا تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ چند جنگجو اکٹھے ہو گئے تھے، ان کے دلوں کو کس تلوار نے اکٹھا کیا تھا؟ کہنے لگے ہاں وہ تو مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور محبت سے اکٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اصل چیز یہ تھی کہ دین اسلام کردار کے زور سے پھیلا ہے۔ اس کردار کی عظمت کو دیکھنا ہے تو ذرا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیے، قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اعلیٰ نمونے سامنے آئیں گے۔
اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کی طرف جاتے تھے تو راستے میں ایک عورت بہانے سے کوڑا کرکٹ سر پر ڈال دیتی تھی۔ وہ طاق میں رہتی تھی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو وہ چھت کے اوپر سے کوڑا کرکٹ اس طرح سے ڈالتی تھی کہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پڑتی تھی۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایسی صورتحال میں دل کو کتنی ایذا پہنچتی ہے اور کتنا غصہ آتا ہے، مگر اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ بیوہ عورت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرما لیتے تھے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ بیوہ بیمار ہو گئی اور کچھ دن اس نے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرانی ہوئی کہ یہ عورت کیوں نہیں کوڑا کرکٹ پھینکتی۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر بیوہ عورت ہے اور اس کی ایک جوان العمر بیٹی ہے۔ کوئی مرد نہیں ہے جو اس کی صحیح تیمارداری کر سکے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو بیٹی بھاگی ہوئی آئی۔ اس نے کوڑے کباڑ سے دیکھا تو نبی علیہ السلام کو کھڑا پایا، گھبرا گئی۔ اس نے کہا، امی، میں آپ کو منع کرتی تھی کہ کوڑا کرکٹ نہ ڈالا کریں اور آپ ضد اور غصے میں آ کر یہ کام کرتی تھی۔ آج دیکھو وہ بند دروازے پر کھڑا ہے، تم بیمار ہو، میں جوان العمر ہوں، آج ہمارا کیا بنے گا؟ کوئی مرد نہیں جو آج ہمیں اس سے بچائے۔ عورت جب یہ بات سنتی ہے تو تھوڑی دیر سوچتی ہے، پھر کہتی ہے، ہاں میں نے سنا ہے کہ وہ اچھے اخلاق والے ہیں، تم جاؤ دروازہ کھولو اور پوچھو کیا کہنے آئے ہیں۔ اس لڑکی نے دروازہ کھولا، پوچھا، آپ نے دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری والدہ بیمار ہیں، گھر میں سودا سلف لانے کے لیے کوئی مرد نہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر کوئی دوا منگوانی ہو تو میں حاضر ہوں۔ وہ عورت جو کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی جب وہ اس بات کو سنتی ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ کردار کی عظمت عجیب چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ ایک بڑھیا اپنا سامان، گٹھڑی وغیرہ لے کر کہیں جا رہی تھی کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اماں، یہ بوجھ آپ کا میں اٹھا لیتا ہوں اور جہاں لے جانا ہے میں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ وہ بڑھیا بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی، ہاں اے نوجوان، تم کتنے اچھے ہو، تم مجھے ہیلپ آؤٹ کر دو اور یہ سامان ذرا مکہ مکرمہ سے باہر پہنچا دو۔ جہاں تک وہ گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان وہاں پہنچا دیا۔ جب سامان پہنچا کر واپس آنے لگے تو وہ بڑھیا کہنے لگی، نوجوان، میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اپنے باپ دادا کے دین پر جمے رہنا۔ مکہ مکرمہ میں کوئی نیا آدمی آیا ہے جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور ان کی پرستش سے منع کرتا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی اپنے بڑوں کے دین پر گزاری ہے، میں نے سنا ہے کہ اس کی باتوں میں بڑا اثر ہے، انہیں سن کر لوگ اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، میں نہیں چھوڑنا چاہتی، اس لیے میں شہر چھوڑ کے آ گئی ہوں کہ میرے کانوں میں اس کی بات ہی نہ پڑے، اور میں تمہیں بھی نصیحت کرتی ہوں کہ تم بھی ذرا اس سے بچ کر رہنا۔ نبی علیہ السلام یہ سب باتیں خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلنے لگے تو اس وقت وہ پوچھتی ہے کہ نوجوان، تمہارا نام کیا ہے؟ تم نے میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا کہ میرا سامان یہاں پہنچا دیا، میں جب کبھی مکہ مکرمہ آؤں گی تو تمہیں آ کر ملوں گی۔ جب اس نے پوچھا تو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اماں، جس کے بارے میں تو اب تک کہہ رہی تھی کہ وہ برا انسان آ گیا ہے، میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو بڑھیا کہتی ہے، اگر تم وہی ہو جس نے آ کر توحید کا دعویٰ کیا ہے تو میں بھی کلمہ پڑھ لیتی ہوں اور مسلمان ہوتی ہوں۔ تو اسلام تلوار کے زور سے نہیں، کردار کے زور سے پھیلا ہے۔ بتائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس تلوار نے فتح کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر جنگجو جرنیل کو کس نے تلوار سے فتح کیا؟ یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے جس نے ان کے دلوں کو مسخر کیا۔ پھر ایسی بھی جگہیں ہیں جن میں مسلمانوں کی کوئی فوج نہیں گئی، جیسے حبشہ، بحرین وغیرہ۔ مسلمانوں کے جانے سے پہلے ہی وہاں اسلام قبول کر لیا گیا تھا۔
تو معلوم ہوا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ کردار دیکھنے میں بڑی بے قیمت چیز نظر آتی ہے مگر یہ بڑی سے بڑی قیمتی چیزوں کو بھی خرید لیا کرتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کردار بنانے کی طرف متوجہ کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کیے، عادات پیدا کیں کہ جن کی وجہ سے وہ ایک عظیم انسان بن کر زندگی گزارنے والے بن گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دنیا میں انقلاب پیدا کیا، اس انقلاب کی چند بڑی وجہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دنیا میں ہر تبدیلی کے آنے میں وقت لگا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو پہلے 13 سال تو مکہ مکرمہ میں قریش مکہ کی مشقتیں ہی برداشت کرتے رہے۔ پھر مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو اس کے بعد 10 سال تھے۔ 10 سال کی مدت قوموں کی مدت کے اعتبار سے بہت تھوڑی مدت ہوا کرتی ہے۔ آج کے حالات کو دیکھ لیں کہ 10 سال گزرتے ہیں تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں آتی، مگر اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی مدت میں انسانوں کے دلوں میں اس طرح بدل کے رکھ دیا کہ جزیرہ عرب کے اندر ایک انقلاب آ گیا۔ پھر انقلاب لانے کے لیے وسائل استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ آج کی دنیا انقلاب لانے کے لیے ٹریلین آف ڈالرز استعمال ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو انقلاب برپا کیا تو وسائل کی کتنی کمی تھی کہ کھانے کی چیز نہیں ہوتی تھی، پہننے کو پورا کپڑا نہیں ہوتا تھا، وسائل تک نہیں ہوتے تھے۔ اتنے کم وسائل میں، اتنے کم وقت میں اور اتنے کم نقصان کے ساتھ یہ انقلاب آ گیا۔ کم نقصان سے کیا مراد ہے کہ دنیا میں انقلاب آتے ہیں تو خون بہایا جاتا ہے۔ چنگیز خان کے حالات زندگی پڑھ لیجئے، ہلاکو کے حالات زندگی پڑھ لیجئے۔ فرانس میں انقلاب آیا تو 25 لاکھ آدمی مارے گئے۔ روسی انقلاب میں 40 لاکھ انسان مارے گئے۔ ہند کی آزادی میں 5 لاکھ آدمی کام آئے، اور جب ملک تقسیم ہوا تو 1 کروڑ لوگ مارے گئے۔ کروڑوں انسانوں کی زندگیاں انقلاب لانے میں کام آتی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ انقلاب اتنا عجیب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں مسلمان اور کافر دونوں طرف سے جو لوگ جنگوں میں فوت ہوئے یا مارے گئے، ان کی تعداد 1063 تھی۔ آج تو عام معمول کے ملکوں میں ایک مہینے میں 1000 بندے مار دیے جاتے ہیں۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو انقلاب برپا کیا، اس کی 3 خاص بڑی باتیں ہیں۔ اتنے کم وقت میں، اتنے کم وسائل کے ساتھ اور اتنے کم نقصان کے ساتھ اتنا بڑا چیلنج برپا کر دینا، یہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے کہ کوئی قدم بڑھائے اور ایسا انقلاب برپا کر کے دکھائے۔ کوئی بھی ایسا عظیم انقلاب برپا نہیں کر سکے گا۔ آج دنیا میں لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا عرصہ 10 سال تھا، ہم یہ کام نہ کر سکے، اور موقع ملتا تو ہم اور کرتے۔ لوگ فوت ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی اس نے بڑا کام کیا، زندگی نے وفا نہ کی، اور موقع ملتا تو یہ بڑے کام کرتا۔ اس سائنسدان نے بڑی ریسرچ کی، زندگی نے وفا نہ کی اور وہ اپنے کام کو پورا نہ کر سکا۔ اس رائٹر نے بڑی کتابیں لکھی، اگر زندگی وفا کرتی تو وہ اور کتابیں لکھتا۔ اس فاتح نے بڑے ملکوں کو فتح کیا، اور اگر زندگی رہتی تو اور فتوحات کر لیتا۔ اکثر یہی کہا گیا ہے، یہ اپنے کام کو پورا نہ کر سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے لوگوں کی زندگیاں ہیں سب ادھاری زندگیاں ہیں۔ تاریخ انسانیت میں صرف ایک زندگی ایسی نظر آتی ہے جو کامل، مکمل اور اکمل زندگی ہے۔ وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,25,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے کھڑے ہو کر رات کی تاریکی میں نہیں، دن کی روشنی میں، جنگل کی تنہائی میں نہیں، بھرے مجمع میں کہا، لوگو میں جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا، کیا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا ہے؟ 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گواہی دی، اے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امانت کو پہنچا دیا، امت کو نصیحت کر دی اور اپنا کام پورا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے اللہ اس پر تو گواہ رہنا۔
مذہبی اداروں میں شخصیت پرستی کے بجائے خدا پرستی آپ نے سکھائی۔ اعتقادات میں توہم پرستی کے بجائے حق پرستی کی بنیاد آپ نے ڈالی۔ سائنس میں فطرت کو پوجنے کے بجائے اس کو مسخر کرنے کا سبق آپ نے دیا۔ سیاست میں نسلی بادشاہت کے بجائے عوامی حکومت کا راستہ آپ نے دیا۔ علم کی دنیا میں خیال آرائی کے بجائے حقیقت نگاری کی طرح آپ نے ڈالی، اور سماجی تنظیم کے لیے ظلم کے بجائے عدل کا باب آپ نے سکھایا۔ تو جس نے انسانیت کو ایسی اعلیٰ تعلیمات دی ہوں، میرا دل کہتا ہے میں اپنی زندگی کا رہبر و رہنما اسی شخصیت کو بناؤں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت بنی نوع انسان کے لیے آسمان کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، تھوڑا سا سر اٹھا کر اوپر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پر نیلا آسمان نظر آئے گا۔ دنیا میں جہاں بھی ہوں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کہیں بھی ہوں، آپ کو نیلا آسمان نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انسانیت کے ناطے اپنی زندگی میں رہنمائی کے لیے کسی کی طرف نظر اٹھاتا ہوں تو مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی آسمان انسانیت نظر آتی ہے۔ آپ زندگی کے جس شعبے میں چاہیں آنکھ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک مثالیں نظر آئیں گی۔ ایک خاوند ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اچھا خاوند کیسے بنوں؟ ذرا آنکھ اٹھا کر سیرت کی طرف دیکھیے کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب خاوند کی شکل میں اس کو نظر آئیں گے۔ محبت، پیار کی زندگی، گھر والوں کے حقوق کو ادا کرنا، گھر کے کاموں کے اندر دلچسپی لینا، ان کو دین سکھانا، ان کو اللہ کے قریب کرنا۔ ایک کامیاب شوہر کی جتنی ممکنہ خصوصیات ہیں وہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ایک والد کی حیثیت سے دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کو کیا محبتیں دی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں روٹیاں بنائیں، جب کھانے بیٹھیں اور ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو خیال آیا کہ فاطمہ تم تو کھانا کھا رہی ہو، پتہ نہیں تمہارے ابا حضور کو کھانے کو کچھ ملا بھی ہے یا نہیں ملا۔ تو انہوں نے روٹی کو آدھا آدھا کر دیا، آدھی روٹی خود کھائی اور آدھی روٹی کو اپنی چادر کے کونے میں باندھا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ اے اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھانا کھا رہی تھی، دل میں خیال آیا کہ معلوم نہیں ابا حضور نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، چنانچہ آدھا کھانا میں نے خود کھایا اور بقیہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ لے کر آئی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ ایسی بیٹی ہر ایک کو عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس میں سے ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا اور فرمایا، فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، 3 دن گزر چکے ہیں، تیرے باپ کے منہ میں ایک لقمہ روٹی کا نہیں گیا تھا، تو بحیثیت والد ایک مکمل زندگی نظر آتی ہے۔ بحیثیت دوست کے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس طرح نبھایا اور معاملہ کیا، اس میں ایک کامیاب دوست کی شکل نظر آتی ہے۔ بحیثیت ایک امیر کے آپ کی مبارک زندگی کو دیکھیے کہ آپ نے اللہ کے قانون کو کیسے سکھایا اور کیسے اس قانون کو لاگو کر کے دکھایا۔ ایک قبیلے کی عورت چوری کرتی تھی تو بہت سفارشیں آتی ہیں کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کو لاگو کرنے میں کسی کی سفارش کو قبول نہ فرمائیے۔ اگر ایک بندے کی حیثیت سے زندگی کو دیکھنا چاہیں، اللہ کا بندہ بن کر کون کیسے رہ سکتا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھ لیجئے کہ سارا دن دین کے کاموں میں مشغول ہیں، جب رات آتی ہے تو مصلی پر کھڑے ہو کر اتنی عبادت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم ہو جاتی ہے۔
سجدے میں سر ڈالتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ریش مبارک تر ہو جاتی ہے، سجدے کی زمین تر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے لمبے سجدے فرمائے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ میں اٹھی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی انگلی کو تھوڑا سا پکڑا تو حرکت ہوئی، تو مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا لمبا سجدہ تو ایک بندہ ہونے کی نظر سے دیکھیں تو بھی ایک کامل بندگی کی زندگی نظر آتی ہے۔ گویا سیرت طیبہ نیلے آسمان کی طرح ہے، جو بندہ زندگی کے جس موڑ پہ ہے، ذرا سیرت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں اس کو پوری روشنی نظر آئے گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مذاہبی اداروں میں شخصیت پرستی کے بجائے خدا پرستی کی تعلیم دی، اعتقادات کو توہم کے بجائے حق پرستی کی بنیاد فراہم کی، سائنس میں فطرت کی پرستش سکھانے کے بجائے اسے مسخر کرنے کا سبق دیا، سیاست میں نسلی بادشاہت کے بجائے عوامی حکومت کا راستہ دکھایا، علم کی دنیا میں خیال آرائی کے بجائے حقیقت نگاری کی بنیاد ڈالی، سماجی زندگی میں ظلم کے بجائے عدل کی اوپر بنیاد رکھی۔ ان تمام تبدیلیوں کا مرکز و محور کون ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی لیے ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ 100 افراد جو دنیا میں بہت سی کامیاب زندگیاں گزار گئے، وہ خود عیسائی ہے، لیکن اس نے ان 100 میں سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، میں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے لکھا، یہ بہت لوگوں کو حیران کر دے گا، مگر سچی بات یہ ہے کہ جس قدر وہ مذہبی اور سیکولر لیول پر کامیاب زندگی گزار کر گئے، ہمیں تاریخ انسانیت میں کوئی دوسری شخصیت ایسی نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ تو دشمنوں کو بھی یہ حقیقت ماننی پڑی کہ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما دیا۔ ہم آپ کی مبارک زندگی کو پڑھیں، آپ کی سنتوں کو سیکھیں اور اس سے اپنے آپ کو مزین کر کے ایک کامیاب زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس محبوب کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کی اور ان کے نقش قدم پر پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔